پاکستان میں آج جمہوریت ڈیریل ہو چکی ہے، پاکستان کا آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ آج بدقسمتی سے جس پہ ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا ہے کہ آج پاکستان میں ان ڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شخص کو میڈیا ہاؤس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی مقدمہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا کراچی سے، اور وہاں کے ہوم منسٹر بریگیڈیئر حارث نواز نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ تھا، اس کی بنیاد پر ہم نے گرفتار کیا۔ لیکن کیا اس گرفتاری کے بعد آئین کے آرٹیکل 10 کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے تھا؟ لیکن 24 گھنٹے میں تو نہیں کیا کام، 25 دن کے بعد اس کو کسی میڈیا ہاؤس میں پہنچا دیا گیا، which is very unfortunate, illegal, unconstitutional اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح صداقت عباسی کو اٹھایا گیا، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس سے بیان دلوانے کے لیے ایک اور میڈیا ہاؤس لے جایا گیا، اور اس میڈیا ہاؤس نے وہ اس کی پریس ٹاک نہیں ریلیز کی، تو پھر اس کے دوسرے دن گھر لے جایا گیا، گھر میں اس کی ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو میڈیا کو دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہی ڈالے والے اس کو واپس لے گئے، اور کہاں لے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح شیخ رشید کے ساتھ جو لوگ گرفتار کڈنیپ ہوئے تھے، شاکر صاحب نامی بندہ، وہ واپس آ گیا، لیکن شیخ رشید کا ابھی نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ آپ اسی طرح دیکھو فروخ حبیب کو گرفتار کیا، کڈنیپ کیا، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار تھے، جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو 3 دن بعد عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن فروخ حبیب کا ابھی تک نہیں پتہ وہ کہاں ہے، وہ کس کی کسٹڈی میں ہے، اور کون اغوا کار ہیں۔ دیکھیں اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد قانون کی حکمرانی میں ہوتی ہے۔ ریاست اگر اپنے شہریوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا شروع کر دے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کے افراد پھر ماں سے وہ محبت کا، پیار کا، عزت کا رشتہ مانگتے ہیں، لیکن کیا ریاستی ادارے یہ ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف جمہوریت کو آپ ڈیریل کر رہے ہیں، الیکشنز نہیں کرا رہے، دوسری طرف ایک پارٹی پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے تمام ریاستی ادارے، تمام ایجنسیاں، تمام پولیس اور تمام افراد مل کے اس کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے مد مقابل ایک اشتہاری مجرم بھگوڑا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، ایجنسیاں اور سارے لوگ مل کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام ان کو مسترد کر چکی ہے۔ اب عوام کو فیصلہ کرنے دیں، کیا ان ملک کے جو 25 کروڑ عوام آج مہنگائی، بے روزگاری، بدترین قسم کی معاشی افراتفری کا شکار ہو چکے ہیں، کیا ان کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو آپ ایسا جبر اور ظلم اور بربریت کا ماحول نہ پیدا کریں کہ اگر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کرک میں جلسہ کریں تو ان کو سیدھی گولیاں آپ مارتے ہیں۔ مردان اور سوات میں گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی کارنر میٹنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یوم آزادی والے دن، 14 اگست والے دن، پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر جو کارکن چلتے ہیں ان کو آپ جیلوں میں بند کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف پورے پروٹوکول کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ الیکشنز کی تیاری کریں۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فیلڈ بھی میسر نہیں ہے، ہمیں تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ آپ اس طرح لوگوں کی سانسیں بند کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔
آپ ماضی کے 60s اور 70s سے سبق سیکھیں۔ جب آپ نے 161 کی سیٹوں والے کو شیخ مجیب الرحمان کو غدار ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور 81 سیٹوں والے کو اقتدار دے دیا تو خدا نخواستہ اس کا نقصان اپنی مملکت کو ہوا، ہماری ریاست کو ہوا، ہمارے ملک کو ہوا۔ آج اس ملک میں آپ واحد سیاسی جمہوری ایک ڈیموکریٹک سٹرونگ گورنمنٹ بھی آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ آپ کو اگر احساس نہیں ہے تو آج احساس کریں اور نظر ثانی کر لیں اپنی ان پالیسیز کے اوپر۔ آج آپ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کو دیکھیں، جنہوں نے کہا کہ آپ کے جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو اس سے سیاسی استحکام آئے گا، 1/3 مسائل اسی دن آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کو دیکھو تو وہ ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے مقتدر طبقوں، حلقوں، اداروں کو یہ چاہیے کہ ملک کا سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں۔ بل کے اوپر فیصلہ وہ بہت اہم ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل مستقبل کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ کیا اس میں اپیل کا رائٹ رہے گا، اور کیا 50 سال پرانے مقدمات بھی اس کے اندر ری اوپن ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے۔ کیا بینچ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے، یا سینئر موسٹ 2 ججز بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے آرٹیکل 184(3) کا جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا اس کے اندر ان کی مشاورت یا اس کی جو کنسلٹیشن ہے وہ ضرور شامل ہونی چاہیے یا نہیں، یہ اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا۔ لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ اس حوالے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد دوسرے جو اہم مقدمات ہیں ان کی باری آنی ہے، جس میں سب سے اہم، جیسے میں نے کہا، 90 ڈیز کا الیکشن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے وہ سویلینز کے اوپر ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہے۔ اور آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس میں سٹے دیا ہوا ہے، اٹارنی جنرل فار پاکستان نے آلریڈی اس کے اندر انڈرٹیکنگ دے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہے KPK میں، تو وہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے دی جانے والی انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، ان کو انفارم کرنا چاہیے، چونکہ اس کے اندر وہ بلکہ تمام فوجی اتھارٹیز کے بہاف پہ بھی موجود تھی، تو لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ صریحاً توہین عدالت میں جائے گا۔